یار آج لمحہ فکریہ کے اس سیگمنٹ میں اپنے نظام انصاف کے حوالے سے ایک ایسے نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں جو انتہائی تکلیف دہ صورت پیش کرتا ہے ہمارے معاشرے کی. تم دیکھتے ہو کہ پرانے وقتوں میں جو بااثر لوگ تھے جب وہ کسی کو انتقام کا نشانہ بنانا چاہتے تھے تو اس کو اپنے مظاہروں کے ذریعے اٹھوا لیا کرتے تھے اور اس کو تشدد کا نشانہ بنایا کرتے تھے. اس کی ایک جدید شکل یہ ہے جو اب دیہاتوں سے ٹریول کرتی ہوئی شہروں میں بھی آدم کی ہے. وہ صورت یہ ہے کہ جو بااثر لوگ ہیں وہ جس سے انتقام لینا چاہتے ہیں اس پر جعلی مقدمات کی بھرمار کر دیتے ہیں. وہ اس میں تو بڑا خوفناک واقعہ موجود ہے. میرا کہ کلاس فیلو تھا بیچارہ باپڈا میں, اس کی کسی افسر کے ساتھ کہ پتہ نہیں کوئی یونین کا بندہ تھا, اس کے ساتھ اس کی ہلا لڑا ہو گئی. اچھا, اس نے اس پہ 11 مقدمے کروا دیے. یار وہ بندہ جیل میں بیمار ہو گیا, پیچھے اس کے بال بچہ بیچارہ سارا کھلر گیا, اجڑ گیا, گھر میں روٹی ختم ہو گئی, کام بھی نہیں تھا بیچارے کے پاس کوئی بھی. کتنی دیر کو 2 سال جیل میں روتا رہا. اخیر کو سیانا بندہ پڑا وکیل, اس نے کہا بھائی جی مقدمے تو دکھاؤ. اور 3-4 جو مقدمے تھے اس میں پولیس نے یہ لکھ دیا ہوا تھا کہ یہ بندہ فوت ہو گیا ہوا ہے, اور باقی 5-6 مقدموں میں زندہ تھا وہ. اب سنا, اور یقین کرو کہ یہ جو جھوٹے مقدمات کا فینومینا ہے, اس کا کرب اور تکلیف صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو خود اس عمل سے گزرا ہوا ہو. یہ جو ہمارے نظام انصاف کا عجیب و غریب فینومینا ہے, یہ اس لیے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ جو پولیس کے خود ہائی آفیشلز ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, اپنی بے بسی کا وہ شو کر دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جس شخص پر مقدمات درج کروائے گئے وہ بالکل بے قصور ہے اور وہ بالکل بے گناہ ہے. آج جس وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے, میرے علم میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ محکمہ کسٹمز کا ایک 15ویں گریڈ کا اپریزر شاہ جہاں ڈوگر نامی ایک شخص ہے. اس شخص کو کرپشن کی بنیاد پر محکمے سے نکالا گیا تھا اور اس کی کرپشن کی داستانیں پورے محکمے میں مشہور ہے. اور یہ 15ویں گریڈ کا سرکاری اہلکار جو ملازمت سے پہلے ایک بالکل غریب سا آدمی تھا اور آج کل 22 مربع زمین کا مالک ہے, ایک پیٹرول پمپ کا مالک ہے جو اس نے احتساب کے خوف سے فروخت کر دیا ہے, اور 2 کنٹرول شیڈ, پولٹری شیڈ جو ہیں وہ اس کا مالک ہے جو کروڑوں روپے کی مالیت کے ہیں. ہاں, کنٹرول شیڈ تو بڑا مہنگا لگتا ہے. اور فنکاری اس شخص کی یہ تھی کہ اس نے یہ ساری جائیداد مختلف ناموں سے اکٹھی کر رکھی تھی, اور بالآخر اس کو 2009 میں ٹرمینیٹ کیا گیا ملازمت سے اس کی کرپشن کی وجہ سے, اور 6-7 ماہ کے اندر ہی یہ واپس اپنی ملازمت پہ بحال ہو گیا. پھر اس کے خلاف ایک اور انکوائری ہوتی ہے اور پھر اس کو ملازمت سے ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. اس شخص کو جن اپنے 4 افسران پر شک ہے, یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے ان 4 افسران کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانا ہے, حالانکہ یہ ان سے جونیئر تھا, لیکن اپنے تعلقات کی وجہ سے, اپنے پیسے کی وجہ سے, ناجائز دولت کی وجہ سے بالآخر اپنے یہ مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو شک کس کو کس بات کا تھا؟ وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھے ٹرمینیٹ کروایا, اور ان 4 لوگوں کی وہ ہر جگہ پہ انکوائری کروا چکا ہے. کبھی نیب میں چلا جاتا تھا, کبھی جھوٹی درخواست دے دیتا تھا, ہر جگہ سے ناکامی کے بعد پھر بالآخر اپنے ایک سب انسپیکٹر رشتہ دار کی مدد حاصل کرتا ہے اور ایک بالکل فیبریکیٹڈ قسم کا وقوع قائم کرتا ہے اپنے ایک مظاہرے کے نام سے کہ جی اس کا ایک مظاہرہ ہے, وہ شیخوپورہ میں جا رہا ہے صبح 4 بجے موٹر بائک پر, اور 4 لوگ جو ہیں وہ اس کو لوٹ لیتے ہیں, اس سے 50,000 روپے 60,000 روپے چھین لیتے ہیں, 2 موبائل چھین لیتے ہیں اور ایک اس کی گھڑی اتروا لیتے ہیں ایک مظاہرے سے. اور شروع میں وہ نامعلوم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرواتا ہے, اور وہی جو پرانی پولیس کی ٹیکنیک ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان 4 کسٹم افسران کو ڈاکو کے طور پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. کسٹم والوں کو کیا ضرورت ہے باہر نکل کے ڈکیتی چوری کرنے کی؟ میرا مطلب ہے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, شریف لوگ یہ 4 ہوں گے, مگر یہ تو واقعی بیوقوفوں والی بات ہے نا کہ کسٹم میں جو بندہ لگا ہوا ہے اگر اس نے 2 نمبری کرنی ہے تو وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے جتنی مرضی ڈکیتیاں کرے, اے سی میں بیٹھ کے. آگے تو سنو, پھر بھی یہ شخص جو ہے یہ ایک نیا طریقہ اختیار کرتا ہے ان کو مزید ٹیز کرنے کے لیے, ٹارچر کرنے کے لیے. یہ طریقہ ہے کہ ان 4 کو گرفتار نہیں کرواتا. اپنا جو اس کا رشتہ دار سب انسپیکٹر ہے اشرف ڈوگر, جو تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں تعینات ہے, اس کے ساتھ مل کر بڑی ٹیکنیکل انداز میں یہ شخص جو ہے ان کو گرفتار کرنے کی بجائے ان کو اشتہاری قرار دلوا دیتا ہے. حالانکہ
سرکاری ملازموں کو گرفتار کرنا کون سا بڑا کام ہے بھئی؟ وہ مخصوص اوقات میں اپنے دفتر آتے ہیں, آپ ان کے ہائی آفیشلز کو, ہائی اپس کو ایک ریکویسٹ لیٹر بھیجیں اور ان کو گرفتار کر لیں یا ان کو شامل تفتیش کر لیں. اس طرح بالکل موجود ہیں اور ان کو انتہائی ٹیکنیکل انداز میں اشتہاری قرار دلوا دیا جاتا ہے. تو اس کے گھر جا کے بھی نہیں چھاپا چھپا کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ چاروں بیچارے جو افسران ہیں, یہ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے سارے پولیس افسران کے پاس جا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جناب ہم شکل سے ڈاکو لگتے ہیں, اور سارے پولیس افسران کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہ بے گناہ ہیں اور یہ سارا وقوعہ جو ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے, کوائنڈ ہے. لیکن سارے جو افسران ہیں وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں, اپنی بے بسی کا اظہار کر دیتے ہیں کہ جی چونکہ یہ سب انسپیکٹر تفتیشی افسر ہے, اس نے اس انداز میں آپ پر جال پھینکا ہے, آپ کو گھیرا ہے کہ ہم کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتے. یہ ہے ہمارا نظام انصاف. تو سر اگر پولیس آفیسرز ہی نہیں یہ بات سن رہے تو کون سنے گا؟ سننا کس نے ہے؟ میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب, خادم اعلیٰ, تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ سختی وہ کرتے ہیں تھاڑوں میں. کتنی سختی ہوئی ہے یار کسٹم افسر, کسٹم افسروں کی وجہ سے مجھے ہنسی آ رہی ہے. 60,000 کی ان پہ ڈکیتی پڑ گئی ہے. جناب خادم اعلیٰ پنجاب صاحب حضور, آپ کی گڈ گورننس میں سب سے پہلی بات تو آتی ہے کہ آپ تھانے کھینچ کے رکھتے ہیں, اور آپ نے یہ میاں کیس سنا ہے پا جنید کے منہ سے, اس کا کوئی نوٹس لیں جناب. یہ 4 بندوں کا معاملہ نہیں, ان کے ارد گرد کوئی 400 بندہ تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان. ناظرین یہاں میں لینی ہے کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.